اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون بھی دین میں رکھا ہے اور عزت بھی دین میں رکھی ہے۔ جو آدمی دو گھروں کا مسافر ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بے سکون وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے پر عمل نہیں ہوتا، وہ ضمیر کے قیدی بن جاتے ہیں۔ وہ بیچارے صبح و شام بڑا بولتے ہیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف میں۔ حضرت امام عبدالوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو مخدوم ہوتے ہیں یہ پریشان رہتے ہیں، خادم بڑے خوش رہتے ہیں۔ یہ جو مخدوم ہوتا ہے نا میری طرح کا، اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا، جن کو نعرے لگوانے کا شوق ہو جاتا ہے، پھول ڈلوانے کا شوق ہو جاتا ہے، یہ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ فلانے نے سلوٹ ہی نہیں کیا، پتہ نہیں یہ مجھ سے مطمئن نہیں رہا، اس نے دستبوسی نہیں کی، پریشان رہتے ہیں۔ یہ جو خادم ہوتے ہیں نا یہ سکھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ٹینشن کوئی نہیں ہوتی، کوئی کرے نہ کرے بات ایک ہی ہے، وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، بچے سارے یہ جو آپ کے دائیں بائیں بچے ہیں نا جی، ان کو ڈانٹ کے نہیں، میلاد کی محفل میں تو ڈانٹنا ویسے ہی منع ہے، یہ تو موقع خوشی کا ہے، ان کو پیار سے بٹھائیں، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ اور وہ بچہ ہوتا ہے، ایک بزرگ کے پاس میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی اپنے بچے کو دم کرانے لایا، صبح صبح بچے نے اسکول کی وردی پہنی تھی، کہا صاحب اس کو دم کر دیں، ضد کرتا ہے۔ تو بزرگ موج میں تھے، کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں نے اسکولے نہیں جانا۔ تو فرمانے لگے ضد تو تم کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو ضرور بھیج لیں، وہ تو کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا، تو ضدی تو تم ہو، اس کو قائل کرو اسکول جانے پہ۔ تو بچوں کو تو قائل کیا جاتا ہے نا جی، اطمینان سے بیٹھیں۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں، آپ کا بڑا خوبصورت پروگرام ہے، انشاءاللہ آگے چلے گا، تو میں کوئی بھی بات انشاءاللہ تعالی وقت گزارنے کے لیے نہیں کروں گا کہ چلو تھوڑی لمبی کر لو، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے جس نے کسی کا وقت ضائع کیا اس نے بھی قیامت میں حساب دینا ہے۔ کیوں ٹائم ضائع کیا؟ جو بات دو جملوں میں ہو سکتی ہے وہ دو جملوں میں کرنی چاہیے، اس کو لٹکانا نہیں چاہیے بہت زیادہ۔ اور ویسے بھی خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہوتی ہے جو تھوڑی اور مختصر اور جامع ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوگوں کو عزتیں دینے کے لیے تشریف لائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے یہ فرما دو کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے فرماؤ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو آپ کی پیروی کریں۔ پتہ شان کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادھر دیکھیں میری طرف، ہم نے تقریروں کو نا، تقریریں کیونکہ رہ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ کے لیے گئی ہیں، کئی میری طرح کے لوگ کہتے ہیں مجھے مزہ نہیں آیا اونچا سبحان اللہ کہو، تو میں کہتا ہوں خدا کے بندے تیرے مزے کے لیے سبحان اللہ کہا تو ثواب ہی کوئی نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کا ذکر جب تک اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا جائے اس وقت تک اجر ہی نہیں ہوتا۔ تو تجھے نہ بھی مزہ آئے تو پھر بھی سبحان اللہ تب بھی کہنا جب اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ عبادت الہی میں غیر کا تصور تو ثواب ضائع کرتا ہے، لیکن موج ہے نا۔ تو آپ تھوڑی دیر توجہ کریں، بچوں کو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اشارہ کریں گے تو بچے بیٹھ جائیں گے، غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جو تیری غلامی کرے گا وہ میرا محبوب بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی عظمتیں بیان کی ہیں۔ انسان خوبی اور کمزوری کا مجموعہ ہوتا ہے، خوبی اور کمزوری دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بھی حضور نے حکم دیا، جامع ترمذی میں، نسائی میں، طبرانی میں، تینوں جگہ حضرت انس بن مالک کی حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کیا کرو، اس کے محاسن بیان کرو۔ کسی صحابی نے یہاں یہ سوال نہیں اٹھایا کہ یا رسول اللہ بندے میں تو خوبی تھی کوئی نہیں، حضور نے یہاں مطلق کہا محاسن موتا، مرنے والے کی اچھی بات ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اللہ نے کوئی مسلمان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس میں کوئی خوبی نہ رکھی ہو۔ اب ایک حدیث اس پر بخاری کی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو،
اپنی بیوی سے اگر تمہیں اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو اس عادت پر غور کرو جو تمہیں پسند ہے. عورت اگرچہ ناقصات العقل ہوتی ہیں عورتیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ان میں خوبی کوئی نہ ہو. عورتوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں. اپنے خاوند کے حق میں عورت کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی بغض نہ رکھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو عزت دینے آئے ہیں. میلاد عزت کا نام ہے. حضور عزت دینے آئے. ادھر دیکھو میری طرف، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو سفید رنگ کی. بزرگ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے داڑھی کی بات چھیڑنے سے؟ چلو ہو جائے جو پھر کی ہے، غلطی صحیح ہے نا. حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے آدمی کی عزت کی، یہ بخاری مسلم ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے بزرگ کی عزت کی وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی. اتنے بڑے لفظ بیان کر دی. اور ترمذی شریف کے لفظ یوں ہیں، محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سفید داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے، اللہ کرے نا ہمیں داڑھی کی توفیق بھی ملے. ہم نے تو قسم اٹھا لیا، کہتے ہیں جب تک نیک نہیں ہونا تب تک داڑھی نہیں رکھنی. تو میں کہتا ہوں تو یہ والی قسم اٹھانا جب تک نیک نہیں ہونا روٹی نہیں کھانی. تو نے داڑھی پہ قسم کھا لیا بھائی. حالانکہ بندہ داڑھی رکھ کے نیک ہو جاتا ہے. داڑھی رکھتا ہے تو نیکیاں، بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے، اس کی داڑھی اسے بچاتی ہے. تو حضور عزت دینے آئے. نبی پاک علیہ السلام، عام مومن کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی حد نہیں، مفتی ہو، پیر ہو، صوفی ہو، درویش ہو، عالم فاضل ہو، حافظ قاری، عام مومن. فرمایا سفید داڑھی والا مومن جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، میرے محبوب کی سنت وہ بھی سفید لے کے آیا، مجھے حیات دیا، اسے عذاب دینا. انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ ادھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی کمزوری کا ذکر نہیں فرمایا. ابو جہل شراب پیتا تھا، سارے زمانے کو پتا ہے. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص اس زمانے میں نبی پاک کے پاس اس کی شکایت لے کے آیا جب اسلام پر غربت تھی. اس زمانے میں ابو جہل اس کا مال دبا گیا اور حضور نے لے کے دیا. وہ ایک تفصیل ہے چونکہ موضوع نہیں، ادھر نہیں جاتا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکے مارتا ہے، حالانکہ وہ مارتا تھا، وہ غریبوں کا مال لوٹتا تھا. لیکن حضور علیہ السلام نے کبھی یہ بات ارشاد، اس کو ہدایت کی بات کہی، اس کو درس دیا. ہمارے ہاں تبلیغ، حضور اس کو تبلیغ کرتے تھے، اس پر تنقید نہیں کرتے تھے. ہم کسی کو تبلیغ نہیں کرتے، اس پر تنقید کرتے. حالانکہ ابو جہل حضور کی ذاتی زندگی پر اعتراض کرتا تھا، معاذ اللہ، وہ کہتا تھا جادوگر ہے، کاہن ہے، معاذ اللہ تعالیٰ یہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہ سردار پر، یہ ساری باتیں وہ کرتا تھا. لیکن حضور نے کبھی اس کی ذاتی زندگی پر اتر کر کوئی بات، آپ دیکھیں ذرا تلاش کریں، آپ جتنی بھی حدیثیں آپ پڑھتے جائیں گے نا اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ نبی پاک نے کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی، کبھی اس کو عزت دی. لیکن کبھی کسی شخص کی کوتاہی حضور نے بیان، کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ رویہ. حضور عزتیں دینے آئے، عزتیں دینے آئے. بتائیے حضرت ابوبکر صدیق کو حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کہا، لقب دیا. حضرت عمر بھی تو سچی بولتے تھے نا، جناب عثمان بھی تو سچی بولتے تھے نا، حضرت سیدنا مولا علی بھی، بولیے. لیکن ان کے اندر وہ خوبی زیادہ پائی جاتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں صدیق کہا. جناب عمر فاروق اگر حق اور باطل کی بات کرتے تھے تو باتیں حضرت ابوبکر بھی سچی کرتے تھے، لیکن حضور نے انہیں فاروق اعظم کہہ کے عزت دی. حضرت عثمان غنی کو پیکر شرم و حیا کہہ کے نبی پاک نے عزت دی. جناب علی کو اسد اللہ کہہ کے حضور نے عزت دی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، کچھ جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جن کا ذکر ہو سکتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کبھی ان کا ذکر، بلکہ عجیب روایت لکھی ہے امام یوسف صالحی نے سبل الہدی والرشاد میں، اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا. یہاں تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، دادی کا ظلم نہیں لوگ بھولتے، پردادی کا. بیبیاں کہتی ہیں تہاڈی دادی جو کرتی تھی کدی تانوں دسا نا، بھائی وہ تو اب چلی گئی بیچاری، اب تو کوئی فائدہ نہیں بتانے کا، بات ختم ہو گئی. ہم بھولنے کو تیار، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ پنچایت میں کبھی کسی چودھری کے پریشر پہ آ کے صلح کر لیتے ہیں پر معافی نہیں دیتے. کرتے یہ ہیں کہ صلح کر لو، پھر جب کبھی میرے قابو آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے اس کا کیا کرنا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ابو جہل نے کیا حضور نے اس کا ذکر فرمایا، فرمایا فرعون بھی بڑا ظالم تھا پر یہ جو میرا فرعون ہے یہ اس سے بھی سخت ہے۔ فرعون سے سخت کہا ابو جہل کو، لیکن جب اکرمہ بن ابو جہل نے کہا نا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، ہم عزت نہیں دے پا رہے۔ جو 99 خوبیاں ہیں لوگوں کی وہ چھپ جاتی ہیں، پر ایک خامی ساری دنیا دیکھتی ہے۔ یہ ہمارے اندر کی وہ کمزوری ہے جس نے ہمارے علماء اور مشائخ اور بزرگوں تک کو معاشرے کے اندر بدنام کر دیا ہے۔ ہم نے وہ ایک خامی تو دیکھی پر اس شخص کی ساری زندگی کی خوبیاں چھوڑ دی، تیری نظر ایک خامی پہ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرا اس مکھی سے تعلق ہے جو صرف گند پہ بیٹھتی ہے، پھول اسے نظر ہی نہیں آتا۔ ہماری ہر محفل میں جب کوتاہیاں ڈسکس ہوں گی تو پھر دنیا میں اچھا کون بچے گا؟ رسول کریم عزت دینے آئے، سنو اور یاد رکھو، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کلمہ پڑھنے آ رہے ہیں۔ میرے کریم رسول حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں اس دن اتنا رویا کہ میری داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ نبی کریم فرمانے لگے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ اکرمہ کلمہ پڑھنے آ رہا ہے، آؤ ذرا سارے بیٹھو میری بات سنو، حضور حکم کریں۔ تو محبوب نے فرمایا کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی نہ دے، کوئی اس کے باپ کو اس کے سامنے برا کہہ کے نہ پکارے، کوئی یہاں ایک اور بات بھی کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، جو پکا بے ایمان کافر تھا، بے ایمان، جب حضور نے منع کر دیا کہ اس کے بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کا کفر نص قطعی سے ثابت ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس آیت کی تفسیر میں جہاں بھی آپ کھولیں گے پہلا نام ابو جہل کا ملے گا، جس پر نص آ گئی کہ اس کی قسمت میں کفر ہے۔ جب وہاں حضور نے فرمایا باپ کو کافر نہ کہنا، بیٹے کو تکلیف ہوگی، تو بتا جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے؟ اور دیکھیں عبداللہ کا معنی یہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھے ہو، درود تجھ پہ بھی آمنہ اور تیرے لال پر بھی سلام ہو، تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کریں۔ جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب رال مل کے رہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے نا تیری، اس بندے سے سلام لے لے، اس سے گلا ملا لے جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا، اس شخص سے سینہ ملائے۔ تھوڑا سا سوچا کریں ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے۔ تو یاد رکھیں اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں محبوب کی رحمت للعالمین پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہیں، جو ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا را ساری۔ آپ یقین کریں آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کرنا۔ ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے، جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے، میں بہانہ کر چڑھیا سے، حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے، تھوڑی دیر گپ شپ کریں۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح کے جبہ و دستار، وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتے۔ یوں لگ رہا جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں، ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس مزاج کو بدلنا پڑے گا، جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہوگا۔ میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر پہ بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتی ہے صرف ہم نے کیا۔ بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم سے سارے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کریں، رویوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے ماحول کے اندر وہ حسن پیدا کریں۔ رسول پاک دنیا میں عزت دینے آئے۔ کنز الامال کی حدیث سنیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھی تھی حضور کی بارگاہ میں،
دوپہر کا وقت حضور کے کیلولا کا وقت ہوتا تھا، اس وقت صحابہ نہیں آتے تھے، حضور دوپہر کو تھوڑا آرام کرتے تھے۔ اب تو ہم بڑے بہادر ہیں نا، بالخصوص محفلوں کے لوگ بڑے بہادر ہیں، بڑے دلیر لوگ ہیں، 3 بجے سو کے بھی فجر جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، یہ دلیری ہے نا جی۔ حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے 1-2 بجے سو کے سویرے فجر کی نماز ہے، لیکن میں دلیر سمجھتا ہوں کہ جو بندہ 2 بجے سوئے پھر فجر پڑھ لے، یہ اس کی دلیری ہے۔ یہاں پھر شب زندہ دار ہوتے ہوں گے، ساری رات جاگتے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام عشاء کے بعد سو جاتے تھے اور پسند کرتے تھے عشاء کے بعد سونا۔ فجر میں حضور تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے، تہجد پڑھنا حضور کی دائمہ اور متواترہ سنت ہے۔ دعا کرو میلاد کی محفلوں میں تہجد کے فضائل بھی بیان ہونے شروع ہو گئے، آمین تو کہہ دو۔ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، مٹھائی کھانا صرف حضور کی سنت نہیں، تہجد کی نماز دائمہ متواترہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام، ہمیشہ پڑھی نبی کریم۔ تو صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اب نیند کی وہ جو کمی انسانی طبیعت میں رہ جاتی ہے، اس کے لیے امت کے لیے اسوہ چھوڑنے کے لیے حضور دوپہر کو آرام کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت بالعموم صحابہ نہیں ملنے آیا کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ صحابہ اس وقت ملنے نہیں آتے تھے، ان کو پتا تھا یہ حضور کے آرام کا وقت ہے۔ کہتے ہیں ایک بوڑھی خاتون ایک دن آ گئی دوپہر کو، عام روٹین میں لوگ نہیں آتے تھے، وہ آئی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لاٹھی پکڑی تھی، اس نے دروازے پہ دستک دی۔ جب میں نے پوچھا کون ہے تو وہ عورت بولی، توجہ کرنا بات، حضور آرام کر رہے تھے، کہتے ہیں وہ عورت جب بولی نا، اللہ کے محبوب چارپائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ دروازہ کھولا، وہ خاتون اندر آئی تو بڑی دنیا آتی تھی، پر جس انداز میں نبی پاک نے اس کا استقبال کیا ایسا کم ہوتا۔ حضور کھڑے ہو گئے، پھر محبوب پاک نے بٹھایا، پھر حضور علیہ السلام کی میں آنکھوں کا حسن اور روشنی دیکھ کے اندازہ کر رہی تھی کہ اس کے آنے سے حضور بڑے ہی زیادہ خوش ہیں، نبی پاک بڑے خوش ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کھجوریں دی، سرکہ دیا، دیر تک حضور ان کی باتیں سنتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے محب ہو کے محبوب نے، کنز المال میں حدیث موجود ہے، محب ہو کے محبوب نے باتیں سنی، تسلی سے باتیں سنی، خوش ہو کے سنی۔ 2 قسم کے مہمان آتے ہیں نا، ایک مہمان فون کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں کوئی نہیں گھر، پھر کبھی آنا، اور ایک مہمان ایسا ہوتا ہے جسے بندہ کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائے، تھوڑا رک جاؤ، چائے بن رہی ہے۔ کس میں ہوتی ہیں مہمانوں؟ کچھ مہمانوں سے دل لگا ہوتا ہے، دل کرتا ہے بیٹھے رہے، ذرا تھوڑا اور بیٹھے، یار تو نہ جایا کر، تو بیٹھا رہا کر۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ، دیر تک نبی کریم علیہ السلام نے بات سنی، اور کیا بات ہے، جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے دل حضور کا لگا، میں نے دیکھا تو میں بڑی مطمئن تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ اب میں نے جانا ہے، لگ رہا تھا کہ حضور چاہتے ہیں ابھی رکے، لیکن اس نے جب کہا نہ جانا ہے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگی تو حضور نے تحائف جمع کی اور جناب بلال حبشی کو فرمایا ان کے ساتھ جاؤ اور چھوڑ کے آؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر وہ دیکھیں حضور عزت کس طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ خاتون چلی گئی، میرا خیال تھا کہ حضور اب مسجد جائیں گے، جب رات کو آئیں گے نا بعد عشاء تو پھر پوچھوں گی حضور یہ کون تھی، لیکن محبوب تو گئے نہیں، لیٹ گئے۔ میں اٹھ کے قدموں میں بیٹھی تو حضور کی مقدس آنکھیں کھلی ہوئی، میں نے عرض کی حضور یہ کون خاتون تھی، اور میں نے آپ کو تھوڑا انفرادی دلچسپی لیتے دیکھا، حضور کون تھی؟ جب میں نے پوچھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، حضور اٹھ کے بیٹھے اور فرمانے لگے عائشہ یہ میری پہلی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، اور فرمایا جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، خدیجہ اس کا پرتک پاک استقبال کرتی تھی، اسے کھجوریں کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر یہ باتیں سناتی تھی تو خدیجہ اس کی باتوں کا جواب دیتی تھی۔ فرمایا آج اس کی آواز کانوں سے ٹکرائی ہے تو ساری یادیں پھر سے تازہ ہو گئی ہیں۔ فرمایا میں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہا ہے جو فاطمہ کی اماں کرتی تھی، میں نے وہی عزت دینی چاہیے جو وہ دیتی تھی۔ اور حدیث کا آخری جملہ اتنا شاندار ہے کہ اس جملے کو یاد کر لے تو دستور بن جائے ہمارے لیے۔ محبوب نے فرمایا عائشہ حسن العہد من الایمان، تعلق اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔
حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے تعلقات نبھانا، وعدے نبھانا، عہد نبھانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بھائیو، حضور نے عزت دی، نبی کریم نے وقار دیا، حضور ہر آنے والے کو عزت دیتے، احترام کرتے۔ ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے، میری طرح جو لوگ پیر کہلانے لگتے ہیں یا مولوی کہلانے، ان کا ایک بات چلتی ہے، کہتے ہیں میں کیسے جاؤں، میں تو کنواں ہوں تو پیاسے خود آئیں، میں خود جاؤں جا کے کسی کو۔ ہمارے ہاں بھی اشتہار چھپتے ہیں، دروازہ دستک دے کے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ آج محفل ہے آ جانا، یہ رواج نہیں ہے ہمارا۔ حالانکہ اشتہار چھپانا تو بدعت ہے، چلو بدعت حسنہ کر لیں، یہ الگ بات ہے کہ اس والی بدعت پر مولوی کوئی نہیں بولے گا، چونکہ سب کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لہذا اس بدعت کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں اشتہار، صحیح بات کہہ رہا ہوں، اس کا نام نہیں لیں گے، چونکہ ان کا بھی موٹا کر کے لکھا ہوتا ہے نا اشتہار پہ نام، تو فائدہ ہے، اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ اشتہار چھاپنا تو بدعت ہے، چلے بدعت حسنہ صحیح، دروازے پہ جا کے دین کا پیغام دینا یہ تو حضور کی سنت ہے، لیکن وہ شان میں کمی آتی ہے نا، وہ کیسے کو جائے؟ کہتے ہیں جی ہم جناب کنویں ہیں تو پیاسے خود آئیں، تو نبی پاک نے تو یہ فلسفہ نہیں بیان کیا، حضور تو طائف چلے گئے تھے، حضور تو تبوک چلے گئے تھے، نبی پاک سے بڑا کنواں بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اے ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے، ایسا بھی کنواں کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن موت ہے نا ہماری، ہم ان باتوں میں اڑ گئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ جس کا شوق ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن سب کا شوق نہیں ہوتا، کچھ کا شوق بنانا بھی پڑتا ہے، اس کے دروازے پہ جانا بھی پڑتا ہے۔ تو نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عزت دیتے، حضور وقار دیتے، آنے والے کا اکرام کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک بڑا دکھ تھا، میرے بچے بھی مسلمان تھے، پوتے بھی مسلمان تھے، نواسے بھی حضرت صدیق اکبر کے جناب عبداللہ ابن زبیر سے آبی ہوئے، نواسے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میری ساری نسل مسلمان تھی، دل کرتا تھا میرے ابا جی بھی کلمہ پڑھ گئے، ان کا نام تھا ابو قحافہ، وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور آنکھوں سے نابینا تھے، اور باپ ہی ہوتا ہے نا۔ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت آئے ہیں نا، تو کہتے ہیں گھر کے اندر ایک چھوٹا سا گڑا بنایا ہوا تھا، ٹویا، اس میں اشرفیاں دینار رکھتے تھے اور اوپر میں کوئی موٹا کپڑا ڈال دیتا۔ فرماتے ہیں جس دن میں نکلنے لگا تو میرے پاس بہت زیادہ پیسے تھے، میں نے سارے نکال لیے اور چھوٹے چھوٹے روڑے ڈال دیے، اوپر میں نے اسی طرح بوریا ڈال دیا، اور جناب اسماء سے کہا کہ ابا جی نے پوچھا نا کہ ابوبکر سارے پیسے تو نہیں لے گیا؟ دادے پوتیوں کے بھی بڑے سگے ہوتے ہیں نا، پوتریاں بھی کچھ چھڑے آ کے سارے لے گیا، پوچھا نا سارے تو نہیں لے گیا؟ تو تم چپ رہنا، وہ خود اٹھ کے جائیں گے نا تو اوپر ہاتھ لگائیں گے تو ان کو احساس ہوگا پیسے ادھر ہی ہے، یہ حکمت ہے۔ اتنا وہ خیال کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرا بڑا دل کرتا تھا وہ کلمہ پڑھے۔ ایک دن وہ بول ہی پڑے ہجرت مدینہ کے بعد، کہنے لگے ابوبکر میں مان گیا ہوں تیرے رسول واقعی سچے، چل یار مجھے لے چل، میں بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میری تو عید بن گئی کہ میرا تو گھر بن گیا نا، اب میرے ابا جی بھی وہاں آ گئے جہاں سارا گھرانہ کھڑا تھا، کہا کلمہ پڑھنا چلو۔ کہتے میں نے اپنے والد کا ہاتھ پکڑا رہا، جس طرح پکڑا مجھے مزہ آ گیا۔ سنو اور یاد رکھنا، ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے، ہم عزت لینے کے قائل ہیں، دینے کے نہیں۔ کہتے ہیں جب میں مسجد نبوی میں حضور کو لے کے آیا، اپنے والد کو لے کے آیا نا حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم منبر پہ بیٹھے تھے، ابھی کلمہ پڑھا نہیں، پڑھنے آئے ہیں۔ کہتے ہیں حضور منبر پہ بیٹھے تھے، میں اپنے نابینا اور بوڑھے والد کو لے کے آیا، نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی کو عزت دینے سے عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں، اگر آپ ابا جی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں تو اپنے ابا جی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عرض نہیں۔ اگر قاری صاحب جو مسجد کے امام ہیں، چلو ہم سے تنخواہ ہی لیتے ہیں، پر قاری صاحب کو نہ دیکھو، اس ممبر کو دیکھو جس ممبر پر وہ بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، ٹھیک ہے تو چودھری صحیح، ہم تو قاری صاحب کو سور بھی 27ویں کو دیتے ہیں، کیوں بھلا ستیمی تے دیندے ہو نا اتنے بھی، اس واسطے کہ کدے سواں کے پار نہ لین، کیونکہ ستیمی تو بعد درزی پڑھدا ہی کوئی نہیں، تو کہندے ہیں ساڑھے نال دا پا لیا تے نال رل جائے گا، اس کو وہ والا نہیں دینا، 27ویں پہ دیتے ہیں۔ کس کس بات کا ذکر کیا جائے؟ عزیز دوست یاد رکھ اور سمجھ،
اور اب تو پیروں سے بڑا شکوہ ہے، بہت سارے پیر بھی کہتے ہیں مولویاں کول کی ہے. میں کہ خدا دے بندہ جڑا مولوی ہوندا ہے او دے کول ہی تو سارا کچھ ہوندا ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میرے عالم بندوں میں سے عالم ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو کس قسم کی بات کر؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پہ بات کرتا. نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہوئے تو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد کلمہ پڑھنے آئے. یہ لفظ ساری زندگی یاد رکھنا، بھولنا نہ. عرض کی حضور ابا جی کلمہ پڑھنے آئے، توجہ ہے میری بات پر، کلمہ پڑھنے آئے ہیں. پتہ ہے میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے ابو بکر یہ بوڑھے بھی تھے، نابینا بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے میں گھر آ کے انہیں کلمہ پڑھا دیتا. نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ لکھا، ادھر دیکھو میری طرف. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو نبی پاک کا لباس پہن لے رب تجھے عزت دے دے گا. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ ہے کئی منڈے پینٹ کوٹ پا کے ساڑھ سے روح پاندے کہنے قاری صاحب تسی پڑھے کنا ہو؟ تو عالم اگر بتائے نا کہ میں درس نظامی کیا، کہنے نہیں وہ تو ٹھیک ہے پڑھے کنا ہو. کمال موقع ہی پہ درس نظامی کے عالم سے پڑھے کنا ہو. تیری نظر بی اے پڑھے ہی بندہ پڑھیا ہوندہ ہے پاہمیں وہ 6 باری سیپلیاں دے کے پاس ہویا ہوگا. کیا تماشا ہے؟ اس تماشے سے باہر آ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر دیکھو میری طرف. میں تو شکوہ کرتا ہوں کئی دفعہ اپنے نعت خانوں سے بھی اور نقیب سے بھی اور قاری صاحب سے، میں کہتا ہوں ساری عزت نبی پاک کے نام پہ، اور تم کہہ رہا ہے چھوٹی داڑھی میں سونا لگوں گا. میں کل حدیث پڑھ رہا تھا بخاری سے، حضرت ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خبیب سے پوچھا کہ نبی پاک زور اور عصر کی نمازوں میں قرات کرتے تھے؟ ادھر دیکھو میری طرف. زور اور عصر میں قرات کرتے تھے؟ حضرت خبیب کہنے لگے کرتے تھے. کہا آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا. اور اگلے لفظ سنو، کہنے لگے زور اور عصر میں میں نے حضور کی داڑھی کو ہلتے دیکھا ہے. نبی پاک کی داڑھی کو چھوٹی ہوئے تو ہل دیئے، اے پوری ہوئے بوٹھتے تاں ہی ہل دیئے. چھوٹی داڑھی ہلتی ہوئی نظر، وہ تو تھوڑی ہلتی ہے، داڑھی نہیں ہلتی. تو داڑھی جو سرکار کا طریقہ ہے اس کے مطابق رکھیں، اپنی مرضی کی نہ رکھیں. نبی رکھ جو لی تو چھوٹی والے نے بھی لوگ کا مولوی صاحب کہنا ہے. اور ویسے بھی داڑھی کا تو وزن ہی کوئی نہیں ہوتا. کیوں ہوتا ہے؟ یہ وجود کا حصہ ہے، جسم کا حصہ ہے، حسن ہوتا ہے. حضرت صاحب ہمارے وزن تو نہیں ہوتا پر داڑھی کا حسن ہوتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حضور کا لباس پہن لے. نبی پاک ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ نے ملفوظات میں، فرماتے ہیں اورنگزیب عالمگیر بڑا سیانہ بادشاہ تھا. فتاوی عالمگیری 500 علماء کو بٹھا کے لکھوائی اورنگزیب عالمگیری. اور ملا جیون رحمت اللہ علیہ جو تفسیرات احمدیہ جنہوں نے لکھی ہے ان کا شاگرد بھی تھا، مرید بھی تھا. اور حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں کسی کی سابقہ زندگی اور ہے، لیکن جب وہ بدلا تو پھر کیا بدلا؟ فرمانے لگے کہ ایک دن فجر کی بارش تیز ہو رہی تھی تو میں فجر کی نماز میں لیٹ ہو گیا، تو میرے دل میں اچانک خیال آیا پتہ نہیں کو مسجد میں آیا بھی ہوگا کہ نہیں آیا ہوگا. لیکن فرماتے ہیں جب میں پہنچا تو وقت کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر مجھ سے پہلے پہنچا ہوا. تو میں نے کہا بادشاہ تو بغیر آج سپاہیوں کے آ گیا؟ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کا گھر سونا نہ رہ جائے. سپاہی بھی نہیں چل رہے تھے جو کہ بارش تیز تھی. یہ ذوق اورنگزیب کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا بادشاہ میں مداری ہوں، بیروپیہ ہوں، میں روح بدل کے دکھاؤں گا تجھ سے انعام لوں گا. اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے روح بدل کے دکھاؤں گا تو انعام لوں گا. اورنگزیب کہنے لگا مجھے نہیں تو دھوکہ دے سکتا. وہ تو پاکستان کے بادشاہ نا جن کو بعد میں سمجھ آتی ہے بنا کیا ہے، کہتے پتہ ہی نہیں چلا، تحقیق کریں گے تو پتہ کریں گے. فوراً کمیٹی بن جاتی ہے، پھر وہ کمیٹی کدھر جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کس کھاتے میں کمیٹی جاتی ہے. اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا میں روح بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تجربہ کر لو، میں بڑا انعام دوں گا. اورنگزیب ایک دن سفر پہ نکلنے لگے جہاد پہ، تو فقیر آیا کرتے تھے بادشاہوں سے مانگنے. اس نے بھی منہ ساری مونچھیں اور داڑھی صاف کر لی اور چہرے پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے. بادشاہ گھوڑے پہ گزرنے لگا تو بھکاریوں نے اپنے اپنے پیالے آگے کیے. اس نے کسی کو 5 روپے دیے، کسی کو 2 روپے
دیے. جب بہروپی آیا تو اورنگزیب نے 10 روپے دیے. کہنے لگا تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیے, کچھ کر کے آ اگر کچھ کرنا ہے. تھوڑے دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں نے فوجی بھرتی کرنے ہیں, دوڑ لگانے والے لڑکے چاہیے. اس نے بھی ذرا مونچھیں بڑی کر لی اور لڑکوں کے بیچ دوڑ لگانے لگا. بادشاہ نے کہا وہ جو نوجوان دوڑ رہا ہے اسے بلاؤ. اس کو بلایا تو کہنے لگا یہ 10 روپے لے, تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا ٹیچر چاہیے بھرتی کرنے ہیں. تو اس نے بھی جنا کیپ پہن لی, سمجھ لے مثال دے رہا ہوں, اچکن شچکن شیروانی پہن لی, چھڑی پکڑ لی, مونچھیں بڑھا لی, آ گیا. 2-3 بندوں کا انٹرویو ہوا. اس کی باری آئی تو اورنگزیب کہنے لگے 10 روپے دے لے اور نکل جا. میں نے تجھے دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, رواہ ترمذی. محبوب فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو, وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. بادشاہ پہچان لیتا. قصہ مختصر کے 2 سال بیت گئے. بس بات بھی سمیٹ رہا ہوں میں اپنے. 2 سال بیت گئے. 2 سال بادشاہ ایک سفر پہ جا رہا تھا. فوج ساتھ تھی, 10,000 کا لشکر تھا. ایک پہاڑی کے پاس سے بادشاہ گزر رہا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ترچھی سی چٹان ہے, پہاڑی ہے, تو لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں. یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک درویش بابا بیٹھا, لوگ دعائیں کراتے ہیں. پرانے سارے لوگ یہ اللہ والوں کو مانتے تھے. یہ ڈائریکٹ والے ابھی آئے ہیں, سارے اللہ والوں کو مانتے تھے. اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں, میں بھی دعا نہ کرا لوں. بڑی بادشاہ آپ کو پتہ ہے نازک مزاج ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو پیر اور پیرزادے بھی بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں. 6 لوگوں نے ٹیشو پیپر پکڑے ہوتے ہیں پیر صاحب کے بیٹے کے, 4 آدمیوں نے جوتے. پھر یہ شہزادہ کیسے جہاد کرے گا؟ اسی لیے اس کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو فٹافٹ مان جاتا ہے, کسی میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا, اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. عام دام برسرے مطلب وہ بادشاہ بڑی مشکل سے, بوڑھا بھی ہو گیا, نازک مزاج بھی تھا, اوپر چڑھا پہاڑی پہ. جب اوپر گیا تو پوچھا جناب ملنا ہے پیر صاحب سے. انہوں نے کہا لائن لگی ہوئی ہے, تو بھی لائن میں لگ جا. ہمارے پیر صاحب کا کوئی طریقہ نہیں, بادشاہ امیر غریب سارے لائن میں لگ کے ملتے. بادشاہ لائن میں لگ گیا. 50 آدمی کھڑے تھے. اب 50 کے بعد باری آئی. عطایات کی حالت میں بابا جی کے آگے بیٹھ گیا. بابا جی کا جبہ کبا دستار, میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں. بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے, دعا مانگی. پھر 2-3 نصیحتیں بھی کر دیں کہ بیٹا دیکھنا اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ناکامی ہوئی تو مایوس نہ ہونا, کامیابی ملی تو تکبر نہ کرنا. اور تھپکی دی. بادشاہ الٹے قدم جب غار سے نیچے اترا تو پلو جاڑ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آج نہیں نہ پہچانا تو نے, لا میرا انعام, آج نہیں نہ پہچانا. بادشاہ کہنے لگا آج تو مروا دیا یار تو نے. کہاں میں چڑھا کہاں میں رکا, تھک گیا, گرمی کتنی ہے. بہرحال مزہ آیا. اورنگزیب کو دھوکہ دیا, مزہ تیرا پورا آیا. بتا تو کیا لے گا؟ ہیرے جو سب سے قیمتی ہوتے تھے نا وہ بادشاہ اپنے تاج میں لگوایا کرتے تھے. کہنے لگا وہ جو تیرے تاج میں ہیرے لگے ہیں نا وہ چاہیے. بادشاہ نے کہا یار تو نے اورنگزیب کو دھوکہ دیا, بات بہت بڑی ہے, وہی مل جائیں گے. اس نے تاج اتار کے بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا, میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو دوبارہ آنا, اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا. تو نے حد کر دی. جب اس نے دیا اور بادشاہ نے رخ پھیرا تو بہروپیے نے آواز دی. کہنے لگا بات سن یار. بادشاہ نے چہرہ بدلا تو کہنے لگا اپنا تاج لے جا, ضرورت نہیں. اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں ضرورت, لے جا. بات کیا ہے, 2 سال ہو گئے تجھے محنت کرتے, تو نے کتنے روپ بدلے اور آج ملا ہے تو تو کہتا ضرورت نہیں. بہروپیہ رو پڑا اور کہنے لگا بادشاہ میں نے اپنے نبی پاک کا لباس نا جھوٹ موٹ پہنا, جھوٹ موٹ کی پگڑی, لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جھوٹ موٹ کی داڑھی, جھوٹ موٹ حضور کا لباس پہنا جھوٹا. اور تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں. اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے, سچ مچ بنوں گا تو رب کیا دے گا. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے, تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں, اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا, وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. اور اعلیٰ حضرت فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری,
فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. عزتیں دروازہ رسول پہ ہیں. باقی کوئی شخص کہتا ہے میں دولت کے بل بوتے پہ عزت حاصل کر لوں تو وہ تیری دولت کی عزت ہے، تیری ذات کی نہیں. جو کہتا ہے میں کرسی کے بل بوتے پہ عزت حاصل کر لوں تو میاں جب تک تو کرسی میں ہے تب تک تیری عزت ہے. جو شخص کہتا ہے میں کسی کے 7 لاکھ کی عزت حاصل کر لوں تو اس کی ذاتی ایک عزت ذاتی ہے. وہ کون سی؟ جو رب رسول عطا کر. اس عزت کی طرف سفر کریں، ان کے طریقے کے مطابق چلیں.